شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ محدثین پر، مبلغین پر، واعظین پر، مصنفین پر، مقررین پر، خطباء پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد ایسے پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو مستقل سیرت میں علیحدہ علیحدہ بیان کرنے مشکل بھی ہیں، اور وہ ترتیب کے بغیر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نرمی کیسی تھی، معافی کیسی تھی، اخلاق کیسے تھے وغیرہ۔ انشاءاللہ ان موضوعات کا احاطہ کر کے دوبارہ جہاں پہ سیرت کا باب چھوڑا تھا ہجرت مدینہ سے قبل، اس کو شروع کریں گے۔ آج آپ کے سامنے بعض واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوش اخلاقی کے حوالے سے ہی، اور ہوش اخلاقی کا ایک بہت عمدہ پہلو مسکراہٹ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے، یعنی مسلمانوں سے مسکرا کے ملنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر حدیث آ جائے پھر اس کے بعد کسی بھی قسم کی تحقیق اور علت کا علم ہونا، تحقیقات سے کہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے، اس حکم کی علت کیا ہے، یہ معلوم پڑ جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے۔ لیکن اگر علت معلوم نہ بھی ہو، صرف قول رسول ہو، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں۔ یہ عبد اور معبود کا تعلق ہے۔ حکم آ گیا، سر تسلیم حمد۔ ہمارے ہاں ہر حکم کی علت ڈھونڈی جاتی ہے، ڈھونڈنی چاہیے، ڈھونڈنے میں حرج نہیں ہے، لیکن بعض احکامات آپ جتنا مرضی غور کر لیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کی علت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ مثال دیتا ہوں، بعض لوگوں کو یہ بات تو سمجھ آ جائے گی کہ ٹہنے کے اوپر شلوار رکھنے کی علت اور حکمت یہ ہے کہ بندے میں تکبر پیدا نہ ہو، عاجزی آئے۔ لیکن ہم میں سے کس کے دماغ میں یہ حکمت اور علت آ سکتی ہے کہ مسا جب بھی کرنا ہے کہاں کرنا ہے؟ جراب کے اوپر۔ جراب کہاں سے گندی ہوتی ہے؟ نیچے سے۔ اور مسا کہاں پہ کرنا ہے؟ اوپر۔ اب بتائے کوئی بہت بڑا تھنکر ہو، فلاسفر ہو، منطقی ہو، وہ بتائے اس چیز کی علت اور حکمت کیا ہے؟ تو گویا ہر حکم کی علت معلوم ہونا کافی نہیں ہے، لیکن ہر حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا، یہی سب سے بڑی عبد اور معبود کے تعلق میں اہمیت رکھتی ہے بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ صرف مسکرا کر ملنا، دو بندے مل رہے ہیں، ایک بندہ غم میں ہے، ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں آپ کے پاس آیا ہے، آپ کرخت چہرے کے ساتھ، سپاٹ چہرے کے ساتھ، تلخ چہرے کے ساتھ اس کو مل رہے ہیں، اس میں اور صرف مسکرا کے ملنے میں ایسا ہی فرق ہے جیسے آپ کسی سوال کرنے والے کو سوال کرنے آتا ہے صدقہ عطا کرتے ہیں یا ویسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جس طرح اس بات میں، دو باتوں میں بہت بڑا فرق ہے نا، کہ ایک کو تو آپ نے پیسے عطا کیے، آپ کو ثواب اجر ملنا ہے، اسی طرح ایک آنے والا آیا، آپ اس کو مسکرا کے مل رہے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا گیا، نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ اور ڈاکٹر اسد اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کبھی نشست رکھیے، یہ آپ کو سائنسی علتیں بھی بڑی عمدہ طریقے سے بیان کریں گے۔ صرف مسکرانے سے چہرے کے، جو سائنسدانوں نے کہا، اگرچہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، 5 یا 6 عضلات ہیں، 5 یا 6 مسلز ہیں جو حرکت میں آتے ہیں، اور جب انسان غصے سے پیشانی کو سکیڑتا ہے
یا غصے سے کرخت انداز میں چہرے کو بناتا ہے تو 50 سے زائد مسلز حرکت میں آتے ہیں۔ سائنسدان اور ڈاکٹر بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ مسکرانے والے کے چہرے کے اوپر جھریاں بعد میں پڑتی ہیں اور غصہ کرنے والے چہرے کے اوپر جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ باتیں نہ بھی ہوں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ نے کہہ دیا آج کے بعد اپنے گھروں کے اندر، ہمارے ہاں عجیب و غریب کلچر ہے، لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، ہر وقت ساس بہو کا جھگڑا ہے، ہر وقت میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کیوں؟ چہرے پہ کرختگی ہے، چہرے پہ ناراضگی ہے، چہرے پہ تلخی ہے، ہر وقت پیشانی اٹھائی ہوئی ہے، پیشانی پہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، مسکرا کے گھر والوں کو نہیں دیکھتے تو باہر لوگوں کو کیا مسکرا کے ملنا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ بات بھی درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو نرمی میں مسکرانا بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا مار کے نہیں تھے ہنسا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاص جز تھا، لیکن اس کے اندر بھی اعتدال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے ہنگم کہہ کے نہیں تھے لگاتے جس طرح کبھی ہم دوست بیٹھ جائیں، مسکرانے کی بات کیا، ہنسنے تک کی بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھلکھلا کے مسکراتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری داڑھیں بھی، جو داڑھیں مبارک ہوتی تھی، وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتی تھی۔ گویا اس حد تک ہنسنے کی، مسکرانے کی اجازت ہے، بلکہ آپ کو اور مجھے یہ ضرورت ہے آج معاشرے میں، اگر ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھروں میں، اپنے اخلاق کے اندر یہ چیز اپنا لیں گے تو علت ہو یا نہ ہو اللہ کے ہاں ثواب لکھا جانا شروع کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی، اور وہ بیان کرتے کرتے جب حدیث کے اس ٹکڑے پہ پہنچتے تھے وہ باقاعدہ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم مجھے ہنستا دیکھ کر یہ کیوں نہیں پوچھتے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ اور حدیث معروف ہے، آپ کے سامنے مختصر کر کے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب آخری جہنمی کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، آخری جہنمی، اس کے بعد جہنم سے کوئی نہیں نکلے گا، گویا یہ جہنم کے رہنے والا سب سے طویل عرصے کا یہ شخص ہوگا، اور گویا بادی النظر میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دھرتی میں جنت میں جانے والوں میں سے سب سے بڑا نافرمان ہوگا، سب سے زیادہ گناہ کرنے والا ہوگا۔ جب اس بندے کو جہنم سے نکال دیا جائے گا تو وہ اللہ کو کہے گا اے اللہ جو نعمت میرے اوپر ہوئی ہے مجھے لگتا ہے دنیا میں کسی انسان کے اوپر نہیں ہوئی، اتنے دردناک عذاب سے آپ نے مجھے نجات دے دی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ سامنے مجھے ایک سایہ دار درخت نظر آتا ہے، آپ نے اتنے عذابوں سے نجات دی، عذاب بھگت کے تھک چکا تھا، اب آرام کرنے کا اگر وقت ہے تو وہ جو درخت ہے اس کے سائے میں جگہ مل جائے تو آپ کی بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی؟ اللہ اس کو کہیں گے ایک شرط پہ میں تجھے اس درخت کے نیچے جگہ دوں گا کہ تو میرے سے وعدہ کر لے، اس کے بعد سوال نہیں کرے گا۔ وہ بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے اور اللہ کو تو معلوم ہے اس بندے نے وعدہ توڑنا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے اس درخت کے نیچے، سامنے ایک بڑا درخت دیکھتا ہے، اس کا مطالبہ کرتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، اللہ سے پھر وہی بارگیننگ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں وعدہ کر اس سے زیادہ نہیں مانگے گا۔ حدیث میں آتا ہے 3 درختوں کا ذکر بھی ہے اور متعدد درختوں کا ذکر بھی ہے، بالآخر اس آخری درخت کے قریب پہنچ جائے گا جو جنت کے دروازے کے اوپر لگا ہوگا، اس درخت کے نیچے پہنچ کے بڑا انتظار کرے گا، ایک عرصہ گزر جائے گا، اللہ کو مخاطب ہو کے کہے گا اللہ اب ایک آخری خواہش پھر رہ گئی ہے۔ اللہ کہیں گے کیا خواہش رہ گئی ہے؟ اتنے بڑے بڑے درختوں سے لے کے یہاں تک لے ہیں، اللہ جنت کے دروازے کے باہر بٹھا دیا ہے، وہ جنتی جنت میں مزے کر رہے ہیں، آرام سے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جنت کی ہر نعمت سے بہرہ بر ہو رہے ہیں۔ آپ نے مجھے جہنم سے تو آزاد کر دیا، درختوں کی تو چھاؤں دے دی، اب جنت کے دروازے کے باہر بٹھا دیا ہے، اس درخت کے نیچے آپ کی بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی اگر جنت کے اندر ڈال دیں گے؟ اللہ رب العزت اچانک اس کو کہے گا تو نے میرے سے ابھی کتنی مرتبہ وعدہ کیا مزید کوئی سوال نہیں کرے گا؟ تجھے پتہ نا دنیا میں تو کتنا نافرمان بندہ تھا، تو نے دنیا کے اندر جو جو گناہ کیے تجھے علم ہے، ابھی بھی مانگنے سے بعد نہیں آتا، جا میں تجھے جنت نہیں دیتا۔ 2 روایات کے الفاظ ہیں،
जन्नत से 2 गुना बड़ी, इस पूरी जन्नत से 2 गुना बड़ी तुझे जन्नत इनायत करता हूँ। और दूसरी बात ये है जो हदीस में आता है कि ये जो तू मांग रहा है ना जन्नत के अंदर, तो तेरा जन्नत में हिस्सा इतना है कि ज़मीनों आसमान की पैमाइश कर ले, इससे 10 गुना बड़ी अकेले तेरी जन्नत है। जब अल्लाह ताला अचानक इस बात का ऐलान करेंगे, वो नाफरमान ऐसा होगा उसको अल्लाह की बात पे यकीन ही नहीं आएगा, कहेगा रब आप इतने बड़े रब हैं, आप इतने बड़े खालिक मालिक हैं, अपने एक बंदे से ठट्ठा और मजाक करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ये अल्फाज सुनकर, हदीस के जो अल्फाज हैं उनके ऊपर गौर किए, गोया यह मुस्कुराना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी सिफात में शामिल है। अल्लाह इस बंदे की इस बात से मुस्कुराना शुरू करेगा और हंसेगा और कहेगा तेरा रब ठट्ठा और मजाक नहीं करता, वो तो अपनी मर्जी का मालिक है, जिसको चाहे मुआफ कर दे, जिसको चाहे अदाब दे दे, अपनी मर्जी का मालिक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस के इस टुकड़े पे पहुंचते कि ये बंदा ये अल्फाज कहेगा, खिलखिला के, खिलखिलाने से मुराद यहाँ पे आवाज वाली नहीं है, पूरे होंठों को खोल कर ऐसे हंसते कि आपकी दाढ़े मुबारक नुमाया हो जाती और आप सहाबा से पूछते कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों नहीं पूछते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इतना हंस रहे हैं। जब सहाबा ने पूछा तो नबी करीम ने बताया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इस बंदे की बात पे हंसता होगा तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात पे हंसता हूँ। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जब पूछा, उन्होंने भी यही अल्फाज कहे कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते, मैं क्यों हंस रहा हूँ। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मुस्कुराहट का खूबसूरत तज़किरा किया, मोतियों जैसे दांत रसूलुल्लाह के चमक रहे होते थे जब वो ये हदीस को बयान किया करते थे। इसी पर बस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो ये सहाबा के साथ, अच्छा ये बात भी याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल लगी के अंदाज में कई मरतबा सहाबा के साथ ऐसी गुफ्तगू कर लिया करते हैं, जैसे आपके सामने पिछले खुतबे में रखा था कि एक सहाबी रसूल अब्दुल्ला भी हैं, एक सहाबी रसूल अब्दुल्ला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा हंसाया करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसा भी करते थे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाज़ सहाबा से दिल लगी किया करते थे और हंसी की कोई बात कह दिया करते थे, जिसमें से एक मशहूर वाक़या आप सब जानते हैं। एक औरत आई बूढ़ी, आके कहने लगी अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए मैं जन्नत में चली जाऊँ, अल्लाह ताला मुझे जन्नत में जगह दे दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि बूढ़े तो जन्नत में जाएंगे ही, बूढ़े तो जन्नत में नहीं जा सकते। वो औरत परेशान होगी, उसको रंज लगा, उसको गम लगा, उसको दुख लगा, उसके दिल पे चोट लगी कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं आके कह रही हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जन्नत में चली जाऊँ, मैं जन्नत में चली जाऊँ। रसूलुल्लाह ने फरमान जारी कर दिया बूढ़े जन्नत में नहीं जा सकते, ये कैसे हो सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी परेशानी देखी तो मुस्कुराना शुरू कर दिया और कहने लगे इस औरत को बताओ ये मेरी बात को समझी नहीं, हर बूढ़ा भी जवान होकर जन्नत में दाखिल होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से इस हद तक दिल लगी फरमा लिया करते थे। और इसी पर बस हमारा तर्ज अमल कई मरतबा बिल्कुल अपोजिट है, घर में खुश रहना और बाहर दोस्त अहबाब के साथ गुस्से में रहना। और इससे बरअक्स भी मौजूद है हमारे मुआशरे में कि बाहर दोस्तों के साथ तो हंसी मजाक करते रहना है, बाहर दोस्तों के साथ तो हंस लिया, खेल लिया, खा लिया, पी लिया, घर दाखिल हुए तो माथे पे बल पड़ गए, पेशानी पे सिलवटें पड़ गई, गुस्से में आ गए। ये दोनों तर्ज अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मौजूद नहीं है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने मुस्कुराया करते थे, इसी तरह अपने घर के अंदर एक मरतबा आए, अम्मी आयशा को देखा और माँ आयशा के बास खिलौने अभी भी उनके पास मौजूद थे, तो पर्दा हटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक घोड़े के ऊपर पड़ गई। अम्मी आयशा से कहने लगे ये क्या, ये कौन सा जानवर है। माँ आयशा कहने लगी ये घोड़ा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे घोड़ा तो है, वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन इसके जो दो पर बने हुए हैं ये कहाँ से आ गए। मैंने तो आज तक परों वाला घोड़ा मफहूम ये है कि यहाँ पे नहीं देखा, अरब में आप नहीं देखती घोड़े के तो पर होते ही नहीं, आपके खिलौने के ऊपर घोड़े के ऊपर पर बने हुए हैं, आपका खिलौना गलत है। मुराद ये थी बात।
تو امی عائشہ نے آگے سے برجستہ جواب دیا. امی عائشہ بڑی ذہین تھیں، بڑی ذکی تھیں. رسول اللہ کو کہنے لگیں اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے حضرت سلیمان کے گھوڑے کا واقعہ نہیں پڑھا کہ سلیمان کے گھوڑے کے پر ہوا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کی یہ بات سن کر کھلکھلا کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی ذہانت کی، فطانت کی ایک قسم کی داد بھی دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسکراہٹ ہے انمول ہے. میرے بھائیوں، حقیقت میں یہ بیسیوں واقعات ہیں جو آپ اس کے بارے میں ہمارے پاکستان میں ایک کتاب بھی چھپی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں. اور اسی طرح اس مصنف نے ایک کتاب کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی کیا ہے. تو جو بندہ ڈیٹیل میں سیرت کا یہ پہلو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کتاب سے بھی رجوع کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عدی بن حاتم، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے اور یہ صحابی رسول تھے. یہ آئے اور یہاں اس واقعے کے اندر بھی آپ دیکھیے حجیت حدیث کا کتنا بڑا سبق پنہا ہے. وہ آئے، یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب قرآن پاک کی آیتیں اتری حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تم کھاؤ کلو وشربو، کھاتے پیتے رہا کرو جب تک سفید داڑھی کالی داڑھی سے، یعنی سفید داغا کالے داغے سے الگ نہیں ہوتا. مراد کیا تھی؟ جب تک فجر، صبح صادق اور صبح کاذب کا فرق نمودار نہیں ہو جاتا، جب رات سے دن نکل نہیں آتا. قرآن کی آیت کا ترجمہ تو یہ تھا، لیکن جو بڑے بڑے فلاسفر اور تھنکر بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، جو کہتے ہیں جی قرآن پاک کو براہ راست سمجھا جائے گا کہاں سے؟ لغت سے، عربی گرامر سے، نحو سے، علم سے، یہ بڑی بڑی ڈکشنریوں سے. بتائیے ایک صحابی رسول یہ آیت سن کر لغت سے، بغیر رسول اللہ کی حدیث کے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک سفید داغا لیتے ہیں اور ایک کالا داغا لیتے ہیں، اپنے تکیے کے پاس رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک صبح کے اندر اتنی روشنی پیدا نہ ہو جائے. بظاہر مفہوم یہی بنتا ہے، جب تک سفید اور کالا داغا الگ الگ نظر نہ آنا شروع ہو جائیں. انہوں نے سفید اور کالے داغے کے اوپر غور کیا، بڑی دیر تک دیکھتے رہے کہ کافی صبح نکل آئی ہے تو پھر سفید اور کالے داغے کا فرق ظاہر ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، سحری کا تو بڑا ٹائم ہے اور بڑا لمبا وقت ہے، میں نے دیکھا کہ میرا سفید داغا اور کالا داغا صبح بڑی دیر نکلنے کے بعد ظاہر ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے، اے عدی بن حاتم، تیرا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، تو نے اس آیت کو کیا سمجھا؟ اس آیت کا مطلب تو یہ تھا کہ جب صبح صادق نکل آئے اور رات چلی جائے تو روزہ صرف اس وقت تک ہے. تو نے اس سے مراد سفید داغا اور کالا داغا ہی سمجھ لیا. لغت سے آج بھی معاشرے میں سمجھنے کے دعوے دار بہت موجود ہیں. جی ہم قرآن پاک کو کہاں سے سمجھیں گے؟ لغت سے سمجھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا. ایک دیہاتی بیٹھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا جب بھی کوئی آتا دین کی کوئی بات، جنت جہنم کی کوئی بات آپ فرما دیا کرتے تھے. اسی طرح اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے جنت کی نعمتوں کا اور کہنے لگے جنت میں اتنی نعمتیں ہوں گی، ایسے ہوگا ویسے ہوگا. حتیٰ کہ ایک دن ایک جنتی اللہ کو کہے گا اے اللہ، میرا دل کرتا ہے میں جنت میں کھیتی باڑی کروں. تو اللہ سے پوچھے گا کہ آج جنت کی نعمتیں کم پڑ گئی ہیں جو تجھے کھیتی باڑی کا شوق جاگ رہا ہے؟ مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو وہ جنتی کہے گا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس دل کرتا ہے دنیا میں ساری زندگی کھیتی باڑی کی، جنت کی زمین میں بھی کرنا چاہتا ہوں. ہل جوتے گا، بیج ڈالے گا، بیج ڈالتے ہی دانہ نکل آئے گا اور حدیث کے الفاظ ہیں پہاڑ جتنے بڑے بڑے گندم کے دانے نکل آئیں گے. تو اللہ اس جنتی کو کہیں گے کہ لے اب اکٹھا کر لے، یہ پہاڑ جتنے دانے سنبھال لے، ابن آدم کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا. رسول اللہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ دیہاتی پاس بیٹھا یہ حدیث سن رہا بڑے غور سے. اچانک کہنے لگا اے اللہ کے رسول، وہ جو جنتی ہوگا نا، یا وہ قریشیوں میں سے ہوگا یا انصاریوں میں سے ہوگا؟
یا قریشیوں میں سے ہوگا یا انصاریوں میں سے ہوگا، کیونکہ ہم دیہاتی لوگ تو کھیتی باڑی کرتے نہیں، یا انصاری کرتے ہیں یا قریشی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے ہنسنا شروع ہو گئے کہ اس بندے نے ایسے لمحے میں بھی اپنے آپ کو کیسے نکالو۔ اور اسی طرح ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیہاتی آیا اور آ کے کہنے لگا، نبی کریم کی نشست کے بعد، گفتگو کے بعد کہنے لگا، اے اللہ تو مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہ بخشی، تو مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہ بخشی۔ رسول اللہ نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو آپ بے اختیار ہنسنا شروع ہو گئے، کہنے لگے تو کیسا بندہ ہے، اللہ کی رحمت کو صرف میرے اور اپنے درمیان میں تقسیم کر رہا ہے، صرف میرے اور اپنے مابین، اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگا رہا ہے، ساتھ میں یہ شرط بھی لگا رہا تھا وہ دیہاتی کہ میرے اور محمد کے علاوہ کسی کو جنت میں نہ ڈالی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے، غصے سے نہیں، پیار سے اس کو یہ بات سمجھائی کہ آپ یہ بات درست نہیں کر رہے۔ حضرت علی کا ایک مشہور واقعہ جس کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنسنا شروع ہو گئے، اور دیکھیے حضرت علی کی بھی فقاہت کا کیا کہنا ہے۔ حضرت علی یمن میں تھے تو حضرت علی کے پاس ایک کیس آیا، 3 بندے ایک ہی بچے کے بارے میں مطالبہ کرنا شروع ہو گئے، یہ میرا بیٹا۔ ظاہر ہے کسی عورت کے ساتھ ان تینوں کے تعلقات تھے، اب کیسے پتہ لگے کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ تینوں کہتے تھے یہ میرا بیٹا، دوسرا کہنا شروع ہو گیا میرا بیٹا، تیسرا کہنا شروع ہو گیا میرا بیٹا۔ حضرت علی کچھ دیر کے لیے پریشان ہوئے، پھر انہوں نے ایک فیصلہ نافذ کیا، اور اس فیصلے کو سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئی ہے۔ حضرت علی کی فقاہت بھی ہے اور حضرت علی کا احتیاط بھی دیکھیے۔ حضرت علی نے کہا قرعہ ڈالو، جب قرعہ ڈالا، جس بندے کے نام قرعہ نکل گیا، کہا بیٹا میں اس کو دیتا ہوں، جس کے نام قرعہ نکل آیا، اور اس بندے کو کہا جس کو بیٹا دیا کہ 1/3 دیت اس کو اور 1/3 دیت اس کو ادا کر دے۔ مراد کیا ہے کہ کئی علی اگر قرعے سے غلط بندے کو بیٹا دے رہا ہے تو دیت دے کے اس کو کمپنسیٹ کر دے جو دیت بنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی یہ ذہانت اور فطانت دے کے ہنسنا شروع ہو گئے، اور اس بات پہ اعتراض بھی نہ کیا، تو یہ بھی آج اسلامی فقہ کے اندر آج تو بہت سے اور قرائن اور شہادات موجود ہوتی ہیں جس سے پتہ لگ جاتا کہ بیٹا کس کا ہے، لیکن فقہ کے اندر یہ باب موجود ہے۔ اس سے آگے چلیے، جو فقہ کے اندر دوسرا باب ہے، عمر بن العاص نے ایک مرتبہ رات کو سردی تھی، بڑی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، شدید سردی کے عالم میں اٹھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز تو پڑھانی تھی، لوگوں نے دیکھا عمر بن العاص اپنے گھر سے نکلے ہیں، آ کے نماز پڑھانا شروع ہو گئے ہیں، وضو تو کیا نہیں، پانی کے قطرات تو نظر نہیں آ رہے، تو حضرت عمر بن العاص نے اصل میں تیمم کر کے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر کر دی، اور رسول اللہ نے پوچھا تو حالت جنابت میں تھا؟ جی ہاں اللہ کے رسول، حالت جنابت میں تھا۔ تو تو نے غسل بھی نہیں کیا، تو نے وضو بھی نہیں کیا، تو نے لوگوں کو نماز پڑھا دی؟ ہاں اللہ کے رسول، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم، اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، ان اللہ کان بکم رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، معاف کرنے والا، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا، آپ کو پتہ یہ بھی فقیہ صحابی ہیں، ان کے پاس حدیث کا بہت بڑا مجموعہ تھا، جب اپنے صحابی کا یہ استدلال دیکھا، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو جائے، یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری۔ رسول اللہ کے سامنے کوئی کام ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہیں اور اس کو نہ ٹوکیں تو یہ بھی دین بن جاتا ہے۔ بتائیے جس نبی کی خاموشی دین ہو، اس نبی کا قول دین نہیں ہے، اس نبی کی حدیث دین نہیں ہے۔ یہ کس نے آپ کو مغالطہ ڈال دیا کہ نبی کریم کی حدیث دین سے باہر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن العاص کا یہ استدلال سنا، ہنسنا شروع ہو گئے اور کچھ نہ کہا، اور فقہ اسلامیہ میں اس واقعے کے بعد یہ باب رقم کر دیا گیا ہے کہ ہاں انتہائی ٹھنڈ ہو، انتہائی مجبوری ہو، انتہائی
ٹھنڈا پانی ہو اور انسان کے بیمار ہونے کا خدشہ موجود ہو تو انسان تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ لیکن اضطراری حالت ہے، مجبوری کی حالت ہے. یہ انسان خود یہ نہیں کہ وضو کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے پھر بھی تیمم کر کے نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ انسان کی نیت کا اللہ رب العزت کے ساتھ ڈائریکٹ اور براہ راست معاملہ ہے. یہ اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ وہ واقعی اس نیت سے کام کر رہا ہے کہ نہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مسکراہٹوں کے بے شمار ابواب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرے بھائیو، یہ کائنات کا سب سے بڑا لیڈر ہے. اس کی سیرت میری اور آپ کے لیے نمونہ ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر کا ہر وقت غصے میں رہنا، ہر وقت سنجیدہ رہنا اور ہر وقت چہرے کے اوپر کرختگی رکھنا اور ہر وقت دل اچاٹ رکھ کے رکھنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا یار حبیب اگر آپ کی بھی یہ نیچر ہوتی تو آپ کے ارد گرد بھی لوگ اکٹھے نہ ہوتے. لوگ محبت سے اکٹھے ہوتے ہیں، پیار سے اکٹھے ہوتے ہیں، الفت سے اکٹھے ہوتے ہیں، مسکراہٹ سے اکٹھے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا واقعہ سنایا، اور کتنا عظیم واقعہ ہے. اس واقعے میں یہ صرف مسکراہٹ کے واقعات نہیں ہیں، ان میں بہت سی دیگر عبرتیں بھی ہیں. ایک بندہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کے گناہ صغیرہ بھی ہوں گے اور کبیرہ بھی ہوں گے. اس کے گناہوں کے رجسٹر اس کے سامنے صغیرہ کے کھول دیے جائیں گے. ابھی کبیرہ گناہ ظاہر نہیں کیے جائیں گے. وہ بندہ دل میں ڈر رہا ہوگا ابھی تو صرف صغیرہ کھلے ہیں، ابھی تو میرے بہت سے کبیرہ گناہ باقی رہتے ہیں. وہ بندے کا دل ڈرنا شروع ہو جائے گا، کپ کپانا شروع ہو جائے گا، صغیرہ گناہوں کو دیکھنا شروع ہو جائے گا. ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم ریکارڈنگ کا انتظام کیا. میرے بھائیو، ایسے آپ کے سامنے اور میرے سامنے کل نامہ اعمال ہونا ہے. فلاں دن، فلاں ڈیٹ، فلاں وقت، فلاں ٹائم، فلاں سیکنڈ، فلاں گھنٹے میں اس بندے نے یہ گالی نکالی تھی، فلاں وقت میں اس نے غیر محرم کے اوپر یہ نظر ڈالی تھی، فلاں ٹائم میں اس نے سبحان اللہ کہا تھا. ایک ایک دن کو بھی اس طرح سامنے اللہ تعالیٰ لکھ کے لائے گا کہ بندے کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا کہ بندہ اس سے بھاگ سکے. تو اپنے صغیرہ گناہوں کو دیکھ کے وہ بندہ ڈرنا شروع ہو جائے گا. اچانک اللہ تعالیٰ اس بندے سے خطاب کر کے پوچھیں گے، اے میرے بندے ان گناہوں کا اعتراف کرتا ہے؟ اللہ ان سب گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. اعتراف کر لیا، تیری بعض باتیں، تیری بعض نیکیاں میں رب کو پسند ہیں، یہ تیرے سارے صغیرہ گناہ میں نیکیوں سے بدل دیتا ہوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حدیث پڑھی اور اس کے بعد ہنسنا شروع کر دیا اور کہا، اس کے بعد وہ بندہ اچانک اللہ کو کہے گا اللہ صغیرہ گناہ تو سارے نیکیوں میں بدل دیے، میرے تو بڑے بڑے کبیرہ بھی باقی ہیں. وہ جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ڈر رہا تھا کہ ابھی اللہ میرے سامنے نہ لے آئے، جب اللہ کی رحمت کو دیکھے گا کہ اللہ نے صغیرہ سارے نیکیوں میں بدل دیے ہیں، اللہ کو کہے گا اللہ میرا فلاں کبیرہ بھی رہتا ہے، میرا فلاں کبیرہ بھی رہتا ہے، اس کو بھی نیکیوں سے بدل دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کر کے مسکرانا شروع ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ نبی کریم نے کہا میں ابلیس کی اور شیطان کی بے بسی پہ مسکرا رہا ہوں. ایک بندے نے کھانا شروع کیا، اور میرے بھائیوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم اختیار کر لیں زندگی بدل جائے. ایک بندے نے کھانا شروع کیا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. کھانا شروع کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی. ہوا کیا؟ شیطان باقاعدہ باضابطہ اس کے کھانے میں آ کے شامل ہو گیا. اب ہوا یہ، اس بندے کو کھانے کے آخر میں یاد آ گیا کہ اس کھانے کے اوپر میں نے اللہ کا نام تو لیا نہیں. تو کہتا ہے بسم اللہ فی اولی و آخری، یا بسم اللہ اولہ و آخرہ. یہ کہا تو شیطان بے چین ہو گیا. وہ تو پورے کا پورا کھانا ساتھ کھا چکا تھا، آخر میں پہنچ کے اس کو اللہ کا نام یاد آ گیا تو اس بیچارے کو کہہ کرنی پڑی. میں اس کی یہ حالت دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. میرے بھائیوں جب کھانے کو شروع کیا جائے، کوئی بھی کام نیکی کا، کوئی بھی کام نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا ہو، اگر آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے شیطان اس کام میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا اور اس کام میں برکت ڈل جائے گی اور اس کام کے اوپر سے شیطانی اثرات دور ہو جائیں گے.
ہمارے بعض لوگ ہر وقت یہ سوال کرتے ہیں گھر پہ یہ اثرات ہیں، گھر میں یہ ہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کس طرح اپنایا؟ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی دعا پڑھتے ہیں؟ کہ گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا پڑھتے ہیں؟ اگر یہ کام ہی کرنا شروع کر دیں تو شیطان کے سارے وسوسوں سے دور ہو جائیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ پہ دعا کی تھی، بڑی لمبی چوڑی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، لیکن ساتھ میں ایک بات کہی۔ کیا کہا؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا کو تو میں قبول کرتا ہوں کہ میری ساری امت کو معاف کیا جائے، لیکن آپ کے امتیوں میں سے ایک کلیہ یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو معافی کے جتنے ابواب ہوتے ہیں ان میں شرک کرنے والا شامل نہیں ہوتا۔ جو شرک کرے گا یہ اللہ کا کلیہ پکا ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں اگر وہ توبہ کر کے نہیں مرتا۔ آپ نے جو دعا کی ہے امت کی معافی کی، میں ہر ایک کو معاف کر دوں گا، لیکن جنہوں نے آپس میں ظلم کیا ہوگا، ایک دوسرے کا مال کھایا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کی ہوگی، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بھی دعا کی، آپ کو پتہ مزدلفہ کے دن بھی دعا کی، اللہ میرے ہر امتی کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ پروانہ جاری کر دیا کہ آپ کے ہر امتی کو بالآخر معاف کر دیا جائے گا سوائے شرک کرنے والے کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی قبولیت کے اوپر ہنسنا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا جس وقت رب نے میری پوری امت کو معاف کرنے کا اعلان کیا، میں نے ابلیس کو دیکھا کہ وہ اپنے سر کے اوپر ہاتھ ڈال کر پیٹ کے بھاگ رہے، تو میں اس کی اس حالت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاص جز ہے۔ اگر میں اور آپ ملتے وقت ایک دوسرے کو مسکرا کے مل لیں گے، کتنے پیسے لگ رہے ہیں؟ کجا یہ کہ 1,00,000 روپیہ کسی کو صدقہ دو، اور کجا یہ کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں صرف ملتے وقت مسکرا لو تمہارا صدقہ لکھا جائے گا۔ تو اس عادت کو بھی اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، عصر حاضر میں معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ، اور خاص طور پہ پچھلے ہفتے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک عائشہ نامی بیٹی کی خودکشی کی ویڈیو نے دوبارہ اس ضرورت کو اور اس موضوع کی اہمیت کو آشکار کیا کہ ہمارا معاشرہ کس ہندوانہ رسم و رواج کا شکار ہو گیا۔ یہ بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ دین کو کس طرح ترک کیا۔ میرے بھائیوں، یقین مانیے یہ المیہ بھی ہے اور یہ نوحہ بھی ہے، اور اگر ماتم جائز ہو تو شاید ان باتوں پہ جائز ہو کہ جہیز کی وجہ سے بیٹیاں خودکشی کر لیں، جہیز کی وجہ سے بیٹیوں کی شادیاں نہ ہوں، جہیز کی وجہ سے جوانی گزر جائے،
40-50 برس عمر ہو جائے، شادی کا انتظار کرتے کرتے، ہاتھ پیلے ہونے کا انتظار کرتے کرتے عمریں بیت جائیں اور شادیاں نہ ہوں، کس رسم بد کی وجہ سے؟ اس جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے، جس کو بعض لوگوں نے عجیب و غریب انداز میں استعمال کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی فاطمہ کو تحفے دیے تھے۔ میرے بھائیوں، وہ تحفے، پہلی بات اگر اس کی ڈیٹیل پڑھی جائے تو وہ ایک لمبا چوڑا الگ باب ہے کہ حضرت علی کی زرہ بیچ کے جو بھی کیا وہ معاملہ الگ ہے، لیکن کوئی باپ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کوئی بھی تحفہ دے سکتا ہے، اس کو جہیز نہیں کہتے۔ جہیز اس لعنت کا نام ہے جو ہمارے معاشرے میں باقاعدہ منظم انداز میں لاشعوری طور پہ ایک پس منظر کو رکھتے ہوئے بیٹی کی شادی سے پہلے بیڈ کا انتظام کرنا ہے، فریج کا انتظام کرنا ہے، ٹی وی کا انتظام کرنا ہے، اے سی کا انتظام کرنا ہے، پیٹیوں کا انتظام کرنا ہے، لحاف کا انتظام کرنا ہے، غلاف کا انتظام کرنا ہے، ہر چیز جو لاشعور کے اندر موجود ہے خود بخود بھی، یہ بھی ایک لعنت ہے۔ اور اگر کوئی بدبخت اس کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ خود لعنت کا بھی مستحق ہے اور وہ لعنتی کام بھی کر رہا ہے اور لعنت ہی کو مانگ رہا ہے۔ بتائیے کس اسلام میں، بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، کس اسلام میں؟ میں حدیث کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث موجود ہے، آپ ان سے جا کے پوچھ لیجئے، پورے ذخیرہ احادیث میں، پورے قرآن پاک میں لفظ بارات اگر آپ کو مل جائے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں ایک نہایت منبر رسول کے اوپر کھڑا ہوں، انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے آ کے پوچھ سکتے ہیں، میں یہ جو دعویٰ کر رہا ہوں اپنے علم کے مطابق کسی حدیث کی کتاب میں بارات نام کا لفظ موجود نہیں۔ اور ہمارے ہاں بارات کا کھانا ہوتا ہے، کس کے سر پر؟ بیٹی والوں کے سر پر۔ کتنا بڑا؟ 15 سے 20 لاکھ کا۔ جب تک بچی والے حال کے اندر کھانے کا انتظام 500 بندہ بھی ہو، 15-20 لاکھ روپیہ لگ جاتا۔ کہاں سے لائیں؟ اور پھر دکھ اور افسوس کی بات پتہ کیا؟ الٹی چالیں ہیں۔ امیر لوگ کھانے کا انتظام تو کر لیں گے، لیکن اپنے بیٹوں کو کہہ جائیں گے یہ اب اس کی وراثت ختم، اس کی شادی ہوگی، اس کو جہیز دے دیا، کھانا کھلا دیا، وراثت ختم۔ ہر بات میں اسلام کی مخالفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا قیامت بھی اس انسان کے احترام میں رکی رہے گی جو وراثت کو اللہ کے اور رسول اللہ کے مطابق تقسیم کرتا رہے گا۔ اور میں اور آپ ایک طرف جہیز کی لعنت ہے معاشرے میں، دوسری طرف اس جہیز کی لعنت کے آڑ میں بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیوں وراثت سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے؟ وراثت تو شرعی حق ہے۔ جہیز کے لیے ناک بھی چڑھایا، منہ بھی چڑھایا، کھانا بھی کھلایا، جب یہ غیر شرعی کام تھا اس کے لیے تو پیسے نکل آئے، اور جب شرعی طور پہ وراثت دینے کی باری آئی، ہم نے جی جہیز دے دیا تھا، ہم نے جی سامان دے دیا تھا، ہم نے جی کھانا کھلا دیا تھا۔ تیرے دونوں کام الٹے ہیں۔ آئیں فیمنزم کی جو تحریک چلانے والی عورتیں اس بارے کے اوپر غور کریں کہ آج علماء اور منبر و محراب یہ آپ کے تحفظ کی بات کر رہا، بتائے اللہ کی قسم یہ صرف میری بیٹی کا تحفظ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان بیٹی کا تحفظ ہے، یہ پاکستان میں بسنے والی ہر عائشہ کا تحفظ ہے۔ اس عائشہ کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ رونا شروع کر دیں۔ اس کے الفاظ جو آخری وقت میں ہے نا، اللہ مجھے کبھی انسانوں کی شکل بھی نہ دکھانا، میرا خاوند ہر وقت مجھے جہیز کے لیے تانے دیتا ہے، بابا میں تھک گئی ہوں، باپ واسطے دے رہا ہے، تیرا نام عائشہ رکھا ہے، تیرا نام اتنا مبارک ہے، اللہ کے لیے خودکشی نہ کر۔ وہ بیٹی کہہ رہی ہے نہیں بابا میں تھک چکی ہوئی ہوں، اب میں خودکشی کر کے رہوں گی۔ وہ ظالم، وہ درندہ عارف نامی ہر روز مجھے بمبوڑتا ہے، میرے پر تشدد کرتا ہے کہ تو جہیز لے کے نہیں آئی۔ کہاں جائیں بیٹیاں، کہاں جائیں؟ میں خودکشی کو گلیمرائز نہیں کر رہا، خودکشی حرام ہے، لیکن اس خودکشی کے پیچھے کون ذمہ دار ہے؟ مولوی بھی ذمہ دار ہے، منبر و محراب بھی ذمہ دار ہے، اور آپ سب بھی ذمہ دار ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارے طبقے کے وہ امیر لوگ ذمہ دار ہیں کہ جن کو 1 روپے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی بیٹیاں لاتے ہیں تو جہیز سمیت لے کے آتے ہیں۔ کیسے ختم ہوگا یہ کلچر؟ کیسے ختم ہوگا
جب تک امیر لوگ اس بات کا اعلان نہیں کریں گے ہم اپنے بیٹوں کے لیے جہیز کے 1 روپیہ لینا بھی حرام سمجھتے ہیں، اس کو لعنت سمجھتے ہیں، آؤ ہمارے بیٹے کا رشتہ موجود ہے، کریں گے اپنی مرضی سے، دینداری شکل دیکھ کے، لیکن جہیز کی لعنت، جہیز کا جیم بھی نہیں لیں گے۔ جب یہ امیر لوگ کام کرنا شروع کریں گے تو خود بخود غریبوں کی نفسیات درست ہو جائے گی۔ غریب بیچارہ ساری زندگی، اور غریب بیٹیاں ہم جانتے ہیں اس لیے سڑتی کٹتی رہتی ہیں، میری فلاں سہیلی کو ماں باپ نے اتنی چیزیں دی تھیں، ماں میرے لیے چارپائی بنا دیں، ماں میرے لیے لحاف بنا دیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ حقیقی فیمنسٹ ہوں تو اس بات میں ہمارا ساتھ دیں۔ نہیں انہوں نے ساتھ نہیں دینا، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں۔ وہ ایک نیتا کرمانی نام کی کوئی خاتون ہے، میرے ایک دوست نے اس کے سکرین شاٹ بھیجے ہیں، ابھی موٹر وے کا سانحہ ہوا نہیں، اس نے ٹویٹ کر دی تھی کہ اس کے ملزم کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فیمنزم کے دعوے دار ہیں، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو طلاق کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، طلاق کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ شادی کا انسٹیٹیوشن جو انتہائی مبارک و متبرک ہے، کہ جس کے بارے میں بعض روایات ملتی ہیں یہ نصف دین کی تکمیل ہے، کیونکہ ایک بندے نے آج کے بعد ایک نئی اسلامی کنبے کی بنیاد رکھنی ہے، ایک ماں مارد وجود میں آنی ہے، ایک اسلامی کنبہ مارد وجود میں آنا ہے، ایک اخلاقی تربیت کا گھر آنا ہے، یہ باقی دین کی حفاظت کرنی ہے۔ نہیں جی، طلاق سیلیبریٹ کی جائے گی، یہ عورت مارچ کے اندر نیا نعرہ آ رہا ہے، طلاق کا کیک کاٹا جائے گا، یہ ایسا ہی ہے۔ بات کئی مرتبہ طلح ہو جاتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں بڑی سخت بات کر دی، خدا کی قسم طلاق کا کیک کاٹنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ سینمے کا افتتاح کر رہا اور مولوی کو بلائے آ کے دعا کر دو اللہ زیادہ بندے بھیج دے۔ سینمے کے افتتاحوں کے اوپر، اور یہ میں بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کہہ دیتا ہوں، ایسے بدبخت موجود ہیں جو بینک کا افتتاح کرتے ہیں، جو سینموں کا افتتاح کرتے ہیں اور بعد میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں فیتا کاٹ کے۔ آپ طلاق کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان کے اندر سنگل پیرنٹ کلچر لانا چاہتے ہیں؟ شادی کا ایک انسٹیٹیوشن ہے اسلام کے اندر، شادی اکیلی میاں بیوی کا آپس میں شادی کا نام نہیں ہے، اگرچہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے لیکن اسلام میں فیملی سسٹم ہے۔ عجیب و غریب لوگ باتیں کرتے ہیں جی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، بے شک اسلام چاہتا ہے یہ الگ رہیں، اسلام میں یہ سیپریٹ سسٹم ہے، لیکن اسلام میں فیملی ہے۔ سنگل پیرنٹڈ جو آج کل آپ یورپ سے متاثر ہیں، عورت نے بچہ جنا، بچے کے باپ کا ہی نہیں پتا، حسب نسب ہی محفوظ نہیں، بچے کے باپ کا نام نہیں پتا، بچے کو ساری زندگی یہی نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے۔ بھائی جوائنٹ فیملی سسٹم یا سیپریٹ فیملی سسٹم کی بات الگ ہے، فیملی تو ہے نا اسلام میں چچا کا احترام ہے یا نہیں، دادا کا ہے یا نہیں، احادیث بری ہوئی ہیں پھپھو چچا دادا کے ساتھ۔ سنگل پیرنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر باپ کہاں ہیں، چچا کہاں ہیں، تایا کہاں ہیں، دادا کہاں ہیں، پھپھو کہاں ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چچا کا بیٹا کہاں ہے، چچا کی بیٹی کہاں ہے؟ جب باپ کا پتہ نہیں تو پورے کا پورا ایک خاندان ہی نامعلوم ہے۔ یہ ہے کلچر جو وہ پاکستان میں لانا چاہتی ہیں۔ وہ کچھ ہوش کے ناخن لو، کچھ عقل کے ناخن لو، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ آؤ اگر فیمنزم کا صحیح نعرہ لگانا ہمارے ساتھ دو، اس جہیز کی لعنت کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما